جو بندہ جائیداد بیچنا چاہتا ہو یا تو وہ درخت خریدتا ہے یا کسی کو مختار عام دے دیتا ہے. وہ جو ہے مختار عام دیتا ہے، اس کا بیچنا میرا بیچنا، اس کا نفع میرا نفع، اس کا نقصان میرا نقصان ہے. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب اکبر بنا کے بھیجا. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جب تک اپنے نور کے پردوں میں رکھا تب تک رکھا. جب اللہ نے دنیا میں بھیجنا چاہا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار عام دے کے بھیج دیا. سبحان اللہ. اللہ کے مطلب بالکل 5 سے 6 سال رہ گئے. میں جلدی جلدی مختار عام کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے، قرآن حدیث سے پتہ چل جائے. اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ السلام کو مختار کل بنا کے بھیجا. شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب لوگ پابند ہیں. وہ جو ہے ہم میں سے کوئی بندہ امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، کوئی بندہ شریعت کے کسی حکم سے منہ نہیں موڑ سکتا، اس کا انکار نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی. میں بات ضرور مختصر کروں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، نکاح کرو جو تمہیں پسند آ جائے. دو عورتوں سے نکاح کرو، وَثُلَاثَ 3 سے نکاح کرو، وَرُبَاعَ 4 عورتوں سے نکاح کرو. اللہ کرے تو سارے شادی ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کرے اس سمیت میری شادی ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کے مطلب توجہ طرف بات یہ ہے، ہم سب شریعت کے پابند ہیں. توجہ، ہم سب شریعت کے پابند ہیں، لیکن خدا کی شریعت میرے مصطفیٰ کی پابند ہے. شریعت میرے مصطفیٰ کی پابند ہے. اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 سے نکاح کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. حضرات محترم، دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے میں نہ تو کوئی قانون مانے ہو سکتا ہے، نہ کوئی جتھا بنا کر سکتا ہے، نہ کوئی دستور مخالفت کر سکتا ہے، کیونکہ چھوٹا بڑا جانتے ہیں کہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہم سارے خدا کی شریعت کے تابع ہیں. شریعت میرے مصطفیٰ کی تابع ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح ہو گیا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا بے شک خدا کا فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. بے شک دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے کا حکم ہے، لیکن یاد رکھ علی جب تک تیرے نکاح میں محمد کی بیٹی ہے تو دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتا ہے. دوسرا نکاح نہیں کر سکتا ہے. آپ میں سے کس میں ہمت ہے؟ میں سمیت کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ رب کے قرآن کی مخالفت کرے کہ ایمان سلامت رہ جائے. لیکن خدا کی قسم جب محمود علیہ السلام نے مولا علی کو منع فرما دیا نہ رب کا قرآن اترا ہے، نہ کسی دشمن کو سوال کرنے کی ہمت ہوئی ہے، نہ کسی صحابی نے سوال کیا یا سنت کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے قرآن کے بعد بھی آپ فرما رہے ہیں کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے ہو. کیوں سوال نہیں کیا؟ کیوں کسی نے اعتراض نہیں کیا؟ کیونکہ صحابہ کرام کا عقیدہ بھی یہی تھا، ہم سب شریعت کے تابع ہیں، خدا کی شریعت میرے مصطفیٰ کی تابع ہے. اونچی بات سے پہلے سبحان اللہ. اللہ کو میرا نبی علیہ السلام کے غلام آپ سب جانتے ہیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے سونا پہننا مرد کے لیے حلال ہے. بولو تو صحیح ہے. سونا پہننا مرد کے لیے حلال نہیں ہے، شریعت نے منع کیا. لیکن ایمان والو جو شریعت کا مالک ہے، شریعت اس کی تابع ہے. اور ذرا اختیار مصطفیٰ کی بات سنو. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع میں معاذ اللہ قتل کے ارادے سے دشمنان مصطفیٰ سے لالچ میں کبھی ثابت کرے تھے. لالچ میں آ کے 100 اونٹوں کا انعام کے چکر میں آ کے معاذ اللہ میں مصطفیٰ کو قتل کے ارادے سے چلتے چلتے راستے میں جا کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، قتل کا ارادہ کیا. ایمان والے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، دشمن جیسے قریب آیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے منہ سے کچھ نہیں فرمایا، صرف نگاہ نبوت کو زمین کے اس ٹکڑے کی طرف اشارہ فرمایا. نگاہ مصطفیٰ سے زمین کے ٹکڑے کو اشارہ فرمایا. زمین نے سراقہ کو گھوڑے سمیت دبوچ لیا، روک لیا. گھوڑے کے پاؤں پھنس گئے. سراقہ زور لگا رہا ہے، زمین چھوڑنے کا نام نہیں لیتی. پتہ چل گیا مصطفیٰ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا. ہاتھ دو یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں مجھے چھوڑ دیں، آپ دشمنی کروں گا. حضور اشارہ فرمایا، زمین نے چھوڑ دیا. سبحان اللہ. زمین نے
اعلان فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ساری کائنات اللہ نے مصطفیٰ کو قابل کر دی ہے۔ ایمان والو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعض کو قتل کرو، میرے آقا فرماتے ہیں اے سراقہ بن مالک تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، مگر میں تو میرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے خزانے کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، جو ہے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ، حالانکہ اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا صحابہ کرام قیصر و کسریٰ جیسے نام پر طاقتور بادشاہوں کو شکست دے دیں گے۔ نگاہ مصطفیٰ کا عالم دیکھیے، آگے صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے، حضور نے فرمایا میں قیصر و کسریٰ کے خزانے کے سونے کے کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ ایمان والو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر کا دور گزر گیا، عمر فاروق کا دور گزر رہا ہے، سراقہ بن مالک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا، سراقہ کا آخری وقت آ گیا، بیمار ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، مرگ بستر پہ پڑا، عمر بن خطاب خلیفہ اعظم تشریف فرما ہوئے، عیادت کی ہے، بیمار کی عیادت کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بیمار اچھل جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے صبح سے لے کے شام تک آنے والے کی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملے بولے جو ہمیں بولنے چاہیے، قریب المرگ بندے کے پاس بیٹھ کے نرم باتیں کرنا، آپ کو درود پاک پر آپ تو اللہ کر، اللہ تیری مغفرت فرمائے، اللہ تیری موت آسان فرمائے۔ ایمان والو، خدا کی قسم صحابہ کرام فرماتے ہیں سراقہ بن مالک بستر مرگ پہ پڑے ہوئے جرأت کر کے طاقت کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گئے، کہتے عمر کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، آپ فرمایا تم مرنے والا پھر آخری کا وقت آ چکا، خدا کی قسم سراقہ بن مالک کہتے عمر ایسی بات نہ کر، زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، مگر میں گارنٹی دے سکتا ہوں میں مر نہیں سکتا، گارنٹی دیتا ہوں، مجھے ایمان ہے، مجھے طاقت ہے، مجھے پیٹ اور سہارا ہے، میں مر نہیں سکتا۔ بل خطاب فرماتے ہیں سراقہ اس بات پہ ناز کر کہتے خدا کی قسم مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس سال فرمایا تھا اے سراقہ تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے خزانے کی میں کنگن دیکھ رہا ہوں، تو کبھی قیصر فتح نہیں ہوا، کسریٰ فتح نہیں ہوا، سونے کے کنگن نہیں آئے، جب تک کنگن آئیں گے نہیں، جب تک قیصر و کسریٰ مغلوب نہیں ہوں گے، مسلمان غالب نہیں ہوں گے، مال و دولت نہیں آئے گا، کنگن نہیں آئیں گے، میں پہنوں گا نہیں، تب تک نبی کے غلام کو موت نہیں آ سکتا۔ اللہ کی قسم تیر بہت افطار کے لگا، نبی علیہ السلام کا فرمان ایسا پورا ہوا، بس چند سے دوسرے کے ماحول بن گیا۔ عمر بن خطاب کو اللہ نے ایسی قوت ہمت عطا فرمائی، ایسا بھی فتح ہو گیا، کسی بھی فتح ہو گیا، مال دولت آ گیا، ہو گیا، مال دولت آ گیا، صحابہ کرام کے درمیان مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ عمر بن خطاب کی نگاہ جب قیصر و کسریٰ کے خزانے کے آئے ہوئے مال سے کنگن پہ پڑی، مصطفیٰ کے غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کنگن اٹھائے جلدی دوڑ کے سراقہ بن مالک کو بازار میں پیش کر دیے۔ سراقہ بن مالک نے جب ان کنگن کو دیکھا، سونے کے کنگن کو دیکھا، دھاڑے مار کے رونے لگے، ہائے زندگی ختم ہو گئی، موت کا وقت آ گیا، آج میرے محمد کا فرمان پورا ہونے جا رہا ہے۔ عمر بن خطاب نے سراقہ بن مالک کو سونے کے کنگن پہنا دیے۔ میں سے کہا تھا شریعت کا حکم ہے مرد سونا نہیں پہن سکتا، شریعت کے مالک میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم تھا اے سراقہ جب تک تو سونا نہیں پہنے گا اللہ تجھے بہت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔